بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مجھے ابھی تک اس بات کی سمجھ نہیں آئی کہ پختون قومی جرگہ پر دھاوا بولنے کا حکم کس نے دیا۔ آنسوگیز کی حد تک تو بات کچھ سمجھ میں آتی ہے، مگر فائر کرنے کا حکم کس نے دیا، اس بات کی مجھے ابھی تک سمجھ نہیں آئی۔ یہ پہلی دفعہ نہیں ہے کہ پختون قوم یا قبائل جو ہے وہ اکٹھے ہو رہے ہیں، اس سے پہلے بھی وہ اکٹھے ہوئے ہیں، اس سے پہلے بھی جرگوں کا انعقاد کیا گیا ہے، اس سے پہلے بھی اپنے مسائل کے حل کے لیے وہ اسی طرح بیٹھ کر انہوں نے یہ اسی طرح جرگے کیے ہیں۔ اور ماضی میں تو حکومت کے کہنے پر، ریاست کے کہنے پر، حکام کے کہنے پر، مجھے یاد ہے میں نے ایسے جرگے کئی دفعہ اٹینڈ کیے ہیں جو علاقے میں بدامنی کی وجہ سے اور بدامنی پر قابو پانے کے لیے حکومت کی درخواست پر قبائل نے طلب کیے تھے، اس میں فیصلے ہوئے تھے، اور پھر ان قبائل نے حکومت کے ساتھ اور سیکورٹی اداروں کے ساتھ مل کر شدت پسند تنظیموں کے خلاف جنگ لڑی، انہوں نے لشکر تشکیل دیے، اور اس خطے میں جو پوری خوریزی ہوئی اور جو بہت بڑی جنگ ہوئی اور جو بہت بڑی جو گریٹ گیم جسے کہتے ہیں 1979 سے جو یہ سب کچھ ہو رہا ہے، تو اس کے ذمہ دار پختون یا قبائل تو نہیں ہے، اس کے ذمہ دار تو پختون تو بنیادی طور پر اس جنگ میں سینڈوچ بنے ہیں۔ ایک سائیڈ پر ڈیورنٹ لائن کے اس پار نیٹو فورسز آئی، اس سے پہلے رشین آرمی آئی تھی، اور پھر روسی فوجوں کے انخلا تک جو کچھ ہوتا رہا، اور اس کے بعد پھر جو صورتحال بنی، پھر طالبان جس طرح ان کا قیام عمل میں لایا گیا، تو اس ساری پس منظر میں پختون اور قبائل کا کیا قصور ہے؟ ان کو آپ کیوں، وہ تو پہلے سے اس جنگ میں زخمی ہیں، وہ اس جنگ کی وجہ سے ان کا بدن زخموں سے چور چور ہے، اور ایسے وقت میں کہ جب آپ نے ان کے زخموں پر مرہم لگانا تھا، آپ نے ان پر فائر کھول دیا، اور پھر بھی آپ ان سے یہ توقع کرتے ہیں کہ وہ ہمیں یہ جو سب کچھ ہو رہا ہے اس کے خلاف آواز بھی نہ اٹھائے۔ اور یہ بہرحال یہ مجھے اب بھی یاد ہے، ان پختون قبائل میں اور وزیرستان سے لے کر باجوڑ تک مومند اور جائنٹ اور میگا اور بہت بڑے بڑے جرگے ہوتے تھے، اور اسی طرح اسے قومی جرگہ کہا جاتا تھا، اور ان لوگوں نے کندھے سے کندھا ملا کر یہ جنگ آپ کے سنگ لڑی تھی، ان لوگوں نے کندھے سے کندھا ملا کر یہ جنگ آپ کے سنگ لڑی تھی، اور شاید اب بھی لڑ رہے ہیں، مگر آپ اپنے ہی کندھے کو کمزور کر رہے ہیں، آپ اپنے ہی بازو کو کاٹ رہے ہیں۔ یہ ماحول قبائل نے پیدا نہیں کیا، اس کے ذمہ دار قبائل نہیں ہیں۔ یہ جو ایک مخصوص پس منظر ہے اس علاقے میں بدامنی کا، اس کے ذمہ دار بہرحال قبائل نہیں ہیں، پختون نہیں ہیں۔ ہم تو یہی کہہ سکتے ہیں کہ جب ان کے زخموں پر مرہم رکھنے کا وقت تھا تو وہ کہتے ہیں کہ جن پہ تکیہ تھا وہی پتے ہوا دینے لگے۔ تو آپ نے ابھی یہ جو 3 جانیں جو ضائع ہوئی، جو شہید ہوئے، بے گناہ لوگ، ان کا کیا قصور تھا؟ یہاں پر ملٹری آپریشنز ہوئے ہیں، یہاں پر مسلح دہشت گرد جتھے پھرتے تھے، پشاور تک ان کے اثرات تھے، شاید ابھی بھی ہوں، اور پشاور کے نواحی علاقوں میں بھی تو اس کے خلاف وہ جو فہیم الدین ناظم تھا اور وہ جو اس کے علاوہ کافی سارے لوگ تھے، دیر میں بنے تھے، سوات میں بنے تھے، اور یہ لوگ مقابلہ کرتے تھے، ان لوگوں نے پہرے کیے ہیں، اور اب آپ ان ہی لوگوں پر فائر کھولنے کا حکم دے رہے ہیں۔ آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ اس کے کیا ریپرکشنز ہوں گے۔ تو پختونوں کو اور ان کے نمائندوں کو اور قبائلی زعماء کو بھی اپنے ساتھ بٹھا کر یہ سارے مسائل ڈسکس کیے جا سکتے ہیں۔ یہ آپ کو مجھ سے زیادہ علم ہے کہ جنگ جو ہے وہ بندوق سے نہیں تھی،
تو پختونوں کو اور ان کے نمائندوں کو اور قبائلی زعما کو بھی اپنے ساتھ بٹھا کر یہ سارے مسائل ڈسکس کیے جا سکتے ہیں۔ یہ آپ کو مجھ سے زیادہ علم ہے کہ جنگ جو ہے وہ بندوق سے نہیں جیتی جا سکتی۔ اور دوسری بات، بلکہ تیسری بات، شاید آخری بات، کہ پختون جو ہے اس نے کبھی ریاست کے خلاف بندوق نہیں اٹھائی، وہ باغی نہیں ہوا۔ 79 سے لے کر آج تک پختون بیلٹ میں جو کچھ ہوتا رہا، پختون ریاست کے خلاف نہیں اٹھے۔ اگر آپ کے خیال میں پنجاب میں ایسی کوئی صورتحال بنتی اور ان کی سرحد پر افغانستان ہوتا اور وہ اس صورتحال میں سینڈوچ بن جاتے تو اس کا کیا رد عمل آتا؟ لیکن پختون جو ہے وہ ریاست کے ساتھ کھڑا رہا، وہ ملک کے ساتھ کھڑا رہا۔ اس نے پاکستان مرد آباد کا نعرہ کبھی نہیں لگایا۔ چند ایک گنے چنے لوگ، انڈیویجولز، اکا دکا واقعات، اور اس کو بنیاد بنا کر، اور جس کو سوشل میڈیا پر کافی زیادہ اس کو اچھالا جاتا ہے، اس کو بیس بنا کر آپ کیسے پوری پختون قوم کے خلاف آپ کاروائی شروع کر لیتے ہیں۔ میں خود پختون ہوں، میری مٹی میں یہ گوندا ہوا ہے۔ پاکستان جو ہے یہ میری مٹی میں گوندا ہوا ہے۔ میں نہیں کھڑا ہو سکتا پاکستان کے خلاف، میں نہیں جا سکتا، یہ میرا وطن ہے۔ اور یہی فیلنگز تمام پختونوں کی ہے، لیکن آپ کیسے ان کو مجبور کر رہے ہیں؟ وہ جو آپ کے مخالف چاہتے ہیں، وہ جو سرحد پار آپ جس کو کہتے ہیں کہ ہمارا دشمن یہ سب کچھ کروا رہا ہے، وہ یہی تو چاہتا ہے کہ آپ کا اور جن پرامن لوگوں کا ٹکراؤ ہو۔ اس لیے خدا کے لیے مسائل کو بندوق کی بجائے پرامن انداز میں حل کرنے کی کوشش کریں۔ اس لیے ان کو گلے سے لگائیں، ان کو پیار دیں، اور پختون کی طرف جو ہاتھ، دوستی والا ہاتھ ان کی طرف بڑھتا ہے تو پختون کا ہاتھ پھر کٹ سکتا ہے، مگر وہ دوست کا ہاتھ جو ہے وہ کبھی نہیں چھوڑتا۔